السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھو میرا یوٹیوب چینل میکسیمم نالج شو۔ جی ہاں دوستوں، آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ بھائی انڈیا میں بھوک مری بہت زیادہ ہے، مطلب وہاں پر ابھی بھوک کا بہت بحران پیدا ہو گیا ہے۔ جو ایک ہوتی نا گلوبل ہنگر انڈیکس، مطلب ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، رینک بناتے ہیں کہ کس ملک میں کتنی زیادہ بھوک ہے۔ تو جی ہاں دوستوں، 116 ممالک کی فہرست میں انڈیا 101 نمبر پر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، وہ کیوں ہے آپ کو ہم تفصیل سے بتاتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، گلوبل ہنگر انڈیکس بھوک سے دوچار ممالک کی عالمی فہرست میں انڈیا کے درجے میں مزید تنزلی۔ معاشی سست روی اور کووڈ بحران کے درمیان انڈیا میں بھوک اور غیر متوازن غذائیت کی صورتحال مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ گلوبل ہنگر انڈیکس GHI کی تازہ رپورٹ کے مطابق انڈیا پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی پیچھے ہے۔ جی ہاں دوستوں، انڈیا بہت پیچھے ہو گیا۔ اس 116 ممالک کی فہرست میں انڈیا 101ویں مقام پر ہے۔ اس سے قبل سن 2020 میں انڈیا 94ویں مقام پر تھا۔ اس فہرست میں پاکستان 92، نیپال اور بنگلہ دیش 76ویں نمبر پر ہیں، جبکہ چین، برازیل اور کویت سمیت 18 ممالک سر فہرست ہیں جن کا GHI سکور 5 سے کم ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس پہ ظاہر کرتا ہے کہ مختلف ممالک میں لوگوں کو کیسے اور کتنا کھانا ملتا ہے۔ یہ انڈیکس ہر سال تازہ ترین اعداد و شمار کے ساتھ جاری کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں بھوک کے خلاف جاری مہم کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی بھی عکاسی کی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ آئرلینڈ کی امدادی ایجنسی کنسرن ورلڈ وائڈ اور جرمنی کی تنظیم ورلڈ ہنگر ہیلپ نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے۔ رپورٹ میں انڈیا میں بھوک کی سطح کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سال 2020 میں انڈیا 107 ممالک کی فہرست میں 94 نمبر پر تھا۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا کا GHI سکور نیچے آیا ہے۔ سال 2000 میں یہ 38.8 تھا، جو 2012 اور 2021 کے درمیان کم ہو کر 27.5 -28.8 رہ گیا۔ اس سکور کا تعین 4 اشاروں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: غذائیت کی کمی، بچوں کا کمزور ہونا، بچے کے قد کا چھوٹا ہونا اور بچوں کی اموات۔ بلند GHI کا مطلب ہے کہ بھوک کا مسئلہ اس ملک میں زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملک کا سکور کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ کیا انڈیا میں بھوک کی اتنی شدت ہے؟ نئی دلی کی امبیڈکر یونیورسٹی کی پروفیسر دیپا سنہا بھوک سے متعلق معیشت پر مہارت رکھتی ہیں۔ ان کے مطابق گلوبل ہنگر انڈیکس میں صرف رینک کو دیکھنا مشکوک اور نامکمل ہوگا، کیونکہ اس میں ممالک کی فہرست اکثر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کا رینک ضرور خراب ہوا ہے، تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ سالانہ تبدیلیاں لازمی طور پر ہنگر انڈیکس میں خرابی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، کیونکہ اس انڈیکس کا 2/3 حصہ غذائیت کی شرح اور شرح اموات پر مبنی ہے، جو کہ سرکاری ذرائع سے آتے ہیں اور وہ سالانہ طور پر جمع نہیں کیے جاتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کا لوگوں پر شدید اثر ہوا ہے۔ سنگھ کہتی ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ رینک کووڈ کی وجہ سے بدتر ہوئی ہوں، جیسا کہ چھوٹے مطالعے بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن اعداد و شمار کو مزید قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی ایک اہم وجہ کووڈ وبا ضرور ہے، لیکن یہ صرف اس وبائی بحران تک محدود نہیں بلکہ ایک سماجی اور ساختی مسئلہ بھی ہے۔ دیہی اور قبائلی علاقوں میں بھوک اور غذائیت کے مسائلوں پر کام کرنے والی تنظیم رائز اگینسٹ ہنگر کے سربراہ ڈولا موہاپاترا کہتے ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے کووڈ اور اس کی وجہ سے لوگوں کا روایتی پیشے سے محروم ہونے کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ سطح کو تھوڑا بھی کھرچیں تو معلوم ہوگا کہ ہم اس مسئلے پر کئی برسوں سے جدوجہد کر رہے ہیں اور کئی برسوں سے اس کے اشارے مل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ صرف وبائی مرض یا خشک سالی جیسی عارضی صورتحال کے بارے میں نہیں بلکہ کھانے کے غیر مساوی تقسیم اور رسائی کے مسائل بھی ہیں۔ جنوبی ایشیا اور افریقہ کے کچھ حصوں میں غذائی قلت طویل عرصے سے عام ہے، لیکن انڈیا میں بہت سے افریقی ممالک سے بھی بدتر صورتحال کی وجہ روایتی جنس کردار، پیدائش کی بلند شرح اور غذائیت سے محروم بچوں اور ماؤں کی صحت، صفائی ستھرائی اور ناقص معیار کی خوراک جیسے مسائل ہیں۔
महापात्रा अपना तजर्बा बयान करते हुए बताते हैं कि जब वो दही और कबायली इलाकों में जाते हैं जहाँ पर भूख, शिद्दत और ग़िज़ाइयत के मसाइलों के शरह ज़्यादा, तो देखते हैं कि लोगों में कई तरह के मजहबी और समाजी ममानत हैं जिसकी वजह से वो बेहतर ग़िज़ा से महरूम हैं। वो कहते हैं कि इन देही इलाकों में ग़िज़ाइयत भरपूर सब्जियां दस्तयाब हैं, लेकिन लोगों में उन्हें खाने का रिवाज नहीं। वो गाय पालते हैं लेकिन इसका दूध नहीं पीते बल्कि इसे फ़रोख्त कर देते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि हंगर इंडेक्स पर असरअंदाज होने वाला ग़िज़ाइयत का मसला मिडिल क्लास में भी है, भले ही इनका माशी हालत बेहतर क्यों ना हो। वो कहते हैं आप किसी भी घर में देखें, यहाँ तक कि अपने या हमारे घर में देखें, हम सभी की प्लेट्स में ग़िज़ाइयत की ज़बरदस्त कमी आई है। जो हम 20 साल पहले खाते थे वो अब नहीं खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।